اور بیکار ہو جاتا ہے. نہیں مجھے آپ کی ابھی جو جھوٹ کے حوالے سے گفتگو ہے نا، میرا دل چاہ رہا ہے عمران بہت اچھے انٹرویو لیتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ اس پہ چھوٹے سے لے لیں گے، اس پہ کلپ بنا دیں گے تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ. سارا اللہ یہ صدقہ جاریہ سارا کے پروفیشنلی صدقہ جاریہ کے طور پہ جو ہے نا ٹھیک وہ ٹھیک. یہ ریحان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اچھا ریحان اچھا ان سے اچھا. جو ہے نا وہ انٹرویو لینے کا اور ہاں کرانے کا یہ کام لیتے ہیں. تو ابھی تو ہم ذرا سا ترازو بات کر سکتے ہیں، میرے والے سے بات کر سکتے ہیں، یہ ایک ہاں چھوٹی سی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، یہ شکیل بھائی کی بھی کر لیتے ہیں، اگر یہ کام ہو جائے ہاں. تو پھر آپ کے ساتھ یہ رک جائیں گے تھوڑا سا. یہ عمران آپ بیٹھ کے نا انہوں نے آج کل جھوٹ کے خلاف ایک کمپین چلا ہے. تنویر صاحب جو ہے نا چلانے وہ کی نیت ہے. شفیع ٹینڈریز کے نام سے ایک بہت بڑا پاکستان میں سیٹ تھا، اس کے یہ چیئرمین تھے. نہیں چیئرمین نہیں رہا کبھی چیئرمین نہیں ان رہے. کا پارٹنر رہا. تو لیکن تنویر صاحب کی ماشاء اللہ یہ بہت ہی بڑی اور پاکستان کی مشہور کاروباری شخصیت ہے، اور تنویر صاحب ہمارے لیے تو مطلب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو ان سے ہم ویسے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. پھر آپ ایک چھوٹا سا یہ ان کے ساتھ ایک سیشن کر لیجیے گا، آپ 10 منٹ ان کے ساتھ جو جھوٹ کے حوالے سے ان کے ذہن میں باتیں ہیں وہ کر لیں گے، پھر اس کی ایڈٹ کرا کے ہم مختلف سے. نہیں ابھی اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی. شکیل بھائی سے ہی بات ہوئی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آ جائیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے. اصل میں کچھ یہ بھی ہوا کہ اس عمر میں آدمی اس کو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. تو آدمی کو پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں جی الحمدللہ اچھا حال ہے، لیکن پھر وہ بولتا ہے کہ کمر میں درد ہے، یا دل کی دھڑکن یوں ہو گئی ہے، یا گردے میں یہ ہو گیا. ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے نارمل چیز ہوتی ہے. لیکن میں نے سوچا یار یہ بات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے یہ شروع کیا کہ پوچھا نا کسی نے کیا حال ہے، تو میں نے کہا جی بہت اچھا حال ہے. نہیں میں نے کہا زیادہ اچھا ہے. اب وہ ذرا سا وہ کیا کہہ رہے ہیں زیادہ اچھا ہے. میں نے کہا بھائی ایک آدمی ہے، اگر اس کو 100 نمبر دیں اور ہر بیماری کو کچھ نمبر دے دیں، 10 15 20 25 30، تو ہر آدمی ہر وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے. بھائی گردے کا ہی مسئلہ ہے نا، باقی چیزیں ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے نا. دل کا مسئلہ ہے، باقی سب ٹھیک ہے. تو جو زیادہ ٹھیک ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا شکر ہے. اور جو 10 20 25% گڑبڑ ہے اس کا ذکر. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا جی یہ مسئلہ ہے، تو آپ بولتے ہیں ہاں تنویر صاحب وہ مجھے بھی یوں مسئلہ ہے، یا فلانے کو یہ ہم بعد میں بات ملاتے ہیں نا. تو میں نے کہا نہیں یار، اس سے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ناشکری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ شکر ہے زیادہ اچھا ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سے کریں. تو اسی طرح چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور تنویر صاحب یہ جو کراچی میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، جی ہاں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ جی ہاں، میں نے ہمارے ایک بھائی لاہور آئے تھے، اسی بارے میں بات کر رہے تھے، واسع شاکر صاحب. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں، وہ کہنے لگے جی کہ ہمارا اچھا وہ ہے سلسلہ، اور انشاءاللہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ میجارٹی میں آ جائیں یا میئر ہمارا آ جائے. تو میں نے جو اب تک دیکھا نا جماعت کی سیاست کے حوالے سے، تو میں کہتا ہوں لوگوں کو دیکھیں بھائی آپ 20 جگہ نہ لڑیں. آپ کو پتہ ہے سیاست کا نام ہے گالی ہمارے سیاست میں، لیکن سیاست کے معنی بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سیاست کے معنی یہ ہیں کہ معاملات کو ایسے طریقے سے چلانا، یہ اس کے معنی ہیں. اور وہ ایسے طریقے سے چلانے کا مطلب کیا ہے کہ مشاورت ہوتی ہے سر. لیکن اس میں اتنا گند ڈال دیا ہے کہ کسی کو گالی دینی ہو تو بولیں گے یہ سیاسی آدمی ہے. اور جماعت جو ہے نا جی وہ فٹ بال کھیلنا جانتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں اور دوسری جتنے ہیں نا وہ سارے کرکٹ کھیلتے ہیں. اب ایک فٹ بال کھیلنے والا کرکٹ کھیلنے والوں کے مقابلے میں جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ہمارے یہاں میں نے کہا دیکھیں میرا یہ دل ہے، آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں جو بھی ہیں، کہ 20 کی بجائے 10 جگہ لڑیں، فوکس کریں اپنے وسائل، ہم کو پتہ ہے وسائل کا، اور باقی سارے معاملات تو کم از کم اس میں
کامیابی کے چانسز زیادہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن ہم لڑتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین بہتر جانتے ہیں، شاید میں غلطی ہوں، کہ گلی کا لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں جماعت کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن ہماری جو وہ جو ڈیسیجن میکر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں تو بڑا اچھا چانس ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو لڑکے نے کہا تھا. تو یار اس طرح سے کب تک چلانا ہے؟ تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اور اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کے وسائل پہ بھی پڑھنا نہیں پڑے گا، اور پھر آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صفر ہی ہو گئے، وہ پتہ لگا جی 20 میں ہوئے اور 18 میں ہی صفر ہو گئے، تو کیا نتیجہ نکلا. لیکن اگر 10 میں کریں اور 4 آ جائیں یا 6 آ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے جو آپ نے ڈالے تھے لوگ اس میں سے 60% پاس ہو گئے یا 40% ہو گئے. تو میرا تو یہ ذہن کہتا ہے، لیکن میرا جو ڈیسیجن میکر ہیں ان کی اپنی وہ ہے، اور شاید ہم تو صرف یہ رزلٹ دیکھتے ہیں. تو دین کے بارے میں عرفان بھائی پہلے جو تھا نا بہت زیادہ مضبوطی، وہ تھی یقین بالغیب. آہستہ آہستہ یہ وقت گزر رہا ہے نا، تو یقین بالغیب تو ختم ہو رہا ہے اور یقین بالعین ہو گیا. تو اس لیے وہ یقین بالعین کے تحت کام کرتے ہیں. تو وہ چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ اگر وہ ایک چیز میں کامیاب ہو رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ یار ہم ان کی کاپی کر لیں یا ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں جو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا میرا تو یہ خیال ہے کہ ضرور اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اور باقی جو اچھے کام ہیں، بھلے کام ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں اور ہیں. اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے. اب تو ماشاء اللہ ہمارا ٹی وی پہ بھی کچھ آ جاتا ہے، ادروائز بھی سلسلے ہیں. اور خصوصاً یہ آپ کے شکور صاحب جب سے آئے ہیں الخدمت میں، کہ لاہور میں انہوں نے وہ ان کا سیکٹریٹ بنایا ہے، بڑا اچھا، وہاں لڑکے بھی ہیں اور سارا سلسلہ ہے، اور اچھی امپرومنٹ ہو رہی ہے. لیکن وہی ایک چیز تبدیل ہو کے کی جا رہی ہے، مختلف طریقے سے کی جا رہی ہے، تو اس میں بہتری آ رہی ہے. لیکن اگر آپ وہی پرانے ہی طریقے سے چلتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہیں، لیکن وہ حالات اور وقت کے مطابق نہیں ہے. تو یہی عرض ہے کہ اس کو اس حوالے سے چلائیں تو اچھا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کیا مسئلہ آتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو یہ الیکشنز کے حوالے سے یہ ہے. آپ ماشاء اللہ کھڑے ہو رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں جی آپ جیت گئے ہیں. آپ بولیں گے تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت گئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ ابھی تو الیکشن نہیں ہوا. میرے حساب سے جب آپ اس میں کھڑے ہو گئے نا تو آپ جیت گئے. اب جو ووٹر کی ثوابدید ہے وہ ان کی ہے. یہاں ہمارے یہاں الیکشن ہوا تھا 85 میں بلدیاتی، تو ہم لوگ ہار گئے تھے، تو لڑکے بڑے پریشان تھے. تو اتفاق سے مجھے خیال آیا، تو میں نے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تو آپ کو مبارک ہو. تو وہ ذرا حیران ہوئے. میں نے کہا آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ اس دن جیت گئے تھے جب آپ غلط لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور جو جیتا تھا نا وہ یہاں علاقے میں لوگوں کو پتہ تھا شرابی ہے، لوگوں کو پتہ تھا یہ یوز گاڑیوں کا کام کرتا ہے، لیکن ووٹ اس کو ڈالے گئے زیادہ. اس سوسائٹیوں میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں، یہ سوسائٹیاں والے یہ بالکل ریلائبل لوگ نہیں ہیں. یہ بحثیں تو کر لیں گے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں تو بہت کر لیں گے، لیکن جب الیکشن ہوگا تو سارے ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے. تو پھر اس کے بعد سے میں نے یہاں اپنے لوگوں سے کہا بھائی دیکھو ان سے ملو ہی نہیں، ان کی کوٹھیوں میں اور ڈرائنگ روموں میں جاؤ ہی نہیں. آپ جاؤ جہاں فلیٹ ہیں، جہاں غریب بستیاں ہیں، وہاں بہت ووٹ ہیں، اور وہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا. کیونکہ یہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ہم اس طرح کے لوگوں میں. ایک جو میں بتاتا ہوں کافی لوگوں کو نا، اپنے آپ کو پہچانو. میں نے اپنی برادری کو کیسے پہچانا، بہت صحیح نہیں ہے. زیادہ تر ہم گئے جی یہاں ایک صاحب کے ملنے ہمارے محلے میں ہی، اور وہ پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ میں تھے. تو انہوں نے بلا لیا جی ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا جی اسی طرح یہ ہمارے بھائی ہیں، نیک اور ایماندار ہیں، یہ چھوٹے ٹریڈر ہیں، اور یہاں اس علاقے سے یہ ہمارے نمائندے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اس میں کچھ معاونت کریں. تو انہوں نے جو بات کی بڑی عجیب، کہنے کہ اچھا تنویر صاحب یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا اگر جوا کھیلتے ہوئے پکڑا جائے، میرا بیٹا، وہ اپنے بیٹے کی کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا اگر جوا کھیلتے ہوئے پکڑا جائے
تو کیا یہ اس کو چھڑا لائیں گے؟ میں تو ایک دم ہی حیران ہو گیا. میں نے کہا جی اگر ان کا اپنا بیٹا بھی پکڑا جائے نا اس کو بھی نہیں چھوڑائیں گے. تو مجھے دل میں ایسا برا ہوا کہ میں نے کہا یار ان کے لیے یہ نمائندہ ہے. پھر ہم دوسرے صاحب کے یہاں گئے. وہ ہماری مسجد کے انتظامیہ کے صدر تھے اور بڑے اچھے اور ہمارے عزیز اور ہمارے بزرگوں میں تھے. ان کے گھر گئے, ان سے بھی ایسی بات ہوئی. تو کہنے لگا اچھا یہ جو اشرف بھائی ہیں میرے گھر کے باہر گٹر کا ڈھکن اگر اٹھ جائے گا تو یہ لگوا لیں گے. اب یہ میرے لیے اور ایک عجیب بات تھی, یعنی ہم کس بیس کو بنیاد بنا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی کیوں نہیں لگوائیں گے, لگا دیں گے. تو میں نے کہا اچھا دیکھیں گے. اب ہم تیسری جگہ گئے اور وہ ان کی وائف ہماری جماعت کی ورکر بھی تھیں اور ویسے بھی وہ دینی گھرانے سے ہی تھے. اب وہ اگر دادا اچھے تھے تو باپ ذرا نرم ہو گیا اور یہ پھر وہ اور نرم ہو گئے. تو ان سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے 10,000 روپے دیے یہ فنڈ الیکشن. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. تو میرے ساتھ جو 1-2 حضرات تھے تو وہ ایک دم حیران ہوئے اور مجھے آہستہ سے کہنے لگے تنویر صاحب ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہ دیا ہے فنڈ. میں نے کہا خاموش رہیں جو ہے بس ٹھیک ہے. اچھا ہم آ گئے. دوسرے دن کسی وجہ سے ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تنویر صاحب بات یہ ہے یہ شریف لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں, میں نے ایک نشان کے طور پہ 10,000 دے دیے لیکن میں نے پیپلز پارٹی والوں کو 1,00,000 روپے دیا ہے. تو مجھے اور افسوس ہوا کہ پھر یہ کس کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں؟ یہ تو اس کو کامیاب ہی نہیں کرنا چاہتے. اور ان کو کامیاب کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ ان کے ذاتی کام جو ہوں گے نا وہ کیے جائیں گے. تو میں نے اپنی برادری کو یہ 3 چیزوں سے پہچانا. میں نے کہا یار یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, شکلیں بھی اچھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اللہ نے ان کو وسائل بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ نمائندہ چننا اور ان کی جو اہمیت ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا بہت پرانا 50s میں 57 58 میں. ہمارا چھوٹا سا کاروبار جیسا تھا ویسا تھا لیکن اس میں کچھ مسائل آ گئے. تو اس وقت 1,00,000-1.5 لاکھ کی ضرورت تھی کہ وہ اگر ہو جائیں تو ہم اپنے معاملات درست کر لیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے والد صاحب نے اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو کہا جناب کسی نے نہیں کیا. اور ہماری برادری کے باہر ایک لوگ تھے ہمارے چچا کے دوست تھے, انہوں نے وہ 1.5 لاکھ روپے دے دیا اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور آہستہ آہستہ کام میں بہتری بھی ہوگی, ان کے پیسے واپس بھی چلے گئے. تو میں نے کہا دیکھیں وہ جو ساتھ ہمارے والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے ملتے تھے برادری کے لوگ, انہوں نے نہیں کیا اور اس نے کیا. تو ہماری برادری میں جو لوگ ہیں سو دیکھنے میں اچھے لوگ سارے, تو اس طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی ہوں گے, ہمارا ان سے نہیں تعلق ہوا ہوگا, لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو, تمہارے ارد گرد لوگ کیسے ہیں. ورنہ اگر اس طرح کے واقعات نہ ہو تو کس طرح پتہ لگے گا. اور خصوصاً یہ جو آپ کا الیکشن کا معاملہ ہے اس میں تو شروع سے ہی کہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا ایک یہ سیکھا کہ آپ بندے کو کیسے پہچانتے ہیں. آپ میرے پاس آئے, اب میں آپ کو کیسے پہچانتا ہوں؟ آپ کے ماضی سے, کہ ماضی میں آپ کس طرح کی معاملات ہیں. مستقبل میں پتہ نہیں آپ کتب ہو جائیں یا آپ شیطان ہو جائیں, اللہ بہتر جانتا ہے, اور آپ کے اعمال ہیں, لیکن میں آپ کو جانتا ہوں آپ کے ماضی سے. تو اگر ہم ماضی سے ہی جانا کریں لوگوں کو تو کتنا فرق پڑے گا. یہ عمران خان جو ہے میں شروع سے کہتا تھا, میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا ماضی کیا ہے پلے بوائے, اور وہ کہتا بھی ہے اور تھا بھی اور وہاں باہر رہا بھی. تو اس کے کیسے تعلقات ہو گئے جمائمہ سے؟ یہ کوئی نماز پڑھنے جاتے تھے وہاں, کیا ان کے تعلقات ہوئے ہوں گے جیسے بھی ہوئے. اور پھر جب لڑکوں لڑکیوں کے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور پھر ان کو مسلمان کوئی خاتون اچھی نہیں ملی اس کی شادی کرتے, انہیں وہ یہودن سے ہی کیا, ٹھیک ہے اس میں اچھائیاں ہوں گی. تو یہ پلے بوائے تھا. سیکنڈ نمبر پہ ان صاحب کو دوسری بیوی بھی ٹھیک نہیں ملی, تو ریحام خان وہ بھی اناؤنسر تھی, وہ ویدر کا بتاتی تھی, اور باقی اس کی بھی وہی اوپننگ تھی اور لوگوں میں تھی.
وہ اس سے کی، اور پھر تیسری جو شادی کی وہ تو اور ایکسٹریم ہو گیا کہ وہ پیرنی مل گئی. تو یار وہ پیرنی اور وہ دینی لوگ تمہارا رابطہ کیسے ہوا؟ وہ تمہاری چچزاد بہن تھی؟ تمہارے کوئی عزیز تھے؟ نہیں. کس وجہ سے آپ کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اور کس وجہ سے اس نے اس سے طلاق لی اپنے میاں سے اور ان کے ساتھ شادی کر لی؟ تو یہ ساری سیدھی سیدھی چیزیں نہیں ہیں، اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بکواس کرتا ہے جی ہمیں انصاف چاہیے اور کرپشن نہیں ہونا چاہیے اور ڈھمکنا ہونا چاہیے، ڈھمکنا ہونا چاہیے. تو یہ جو بھی ان کے پیچھے گئے ہیں نا، انہوں نے ایک چیز پکی کر لی ہے. جماعت 70 سال سے یہی کہہ رہی تھی، انصاف، نو کرپشن، میرٹ، اور لوگوں کو حق دو، یہی ہے نا. اور ان صاحب نے بھی یہی کہا، مائنس کیا؟ مائنس دین، مائنس دین. نظام اسلامی ختم کرو. دوسری طریقے سے وہ ایک لارا لپا کر دیا کہ یہ انصاف اور کرپشن نہیں اور فلانا نہیں. پھر ان کو کس نے حق دیا؟ اب یہ کھل کے نکل کے آ گئے نا کہ باقی سارے غدار ہیں، میر جعفر ہیں، اور یہی پاک پیدا ہوئے ہیں. اور ان میں جتنا تکبر ہے، جتنا غرور ہے، جتنا سلسلہ ہے، بڑا خطرناک ہے. اب اگر قوم ان کے پیچھے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ اور لگی ہوئی ہے تو نتیجہ تو ظاہر ہے. کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت سماؤ اگر یہ سیاست سے، جو یہ گندی سیاست سے نکل جائے، لیکن نہیں، اس میں اپنی حکمت ہے کہ اس میں میدان میں ٹھہرنا ہے، رہنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پھر یہ پیش ہوتی چیزیں. اب آپ کے وہ مشتاق صاحب ہیں سینیٹری ممبر، اب دیکھیں ان کا کریکٹر، دیکھیں ان کے بیانات سنیں، ان کی ساری، ہر کوئی بولتا ہے اچھا. تو یہ سارے باقی لوگوں کے مقابلے میں ٹیسٹنگ کے لیے عمران خان تو لے آئے، تو یار سراج الحق کو کیوں نہیں لاتے؟ کیا اگر سراج الحق کی زندگی ہے اور کھلی زندگی ہے، اور ان کی جو ایمانداری ہے، ان کی جو اچھائی باتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ لے لو، اور عمران خان کو لے لو، کس کو پکڑو گے؟ لیکن نہیں، ادھر نہیں ٹرائی کرنا، ادھر ٹرائی کرنا ہے جو کہ پیچھے سے سارا معاملہ خراب ہے، اور یہاں جو پیچھے سے بھی خراب ہے ابھی بھی ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اسٹائل میں اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. تو مصیبت یہی ہے نا کہ قوم جو ہے نا، سارے جو بھی ہمارے معاملات ہیں، چیزیں چل رہی ہیں نا، وہ اس وقت اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ کسی خیر کے لوگوں کو چن لیں یا کر لیں، وہ تو ویسے ہی ہے. تو نتیجہ بھی یہی ہوگا. تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ہم کوشش کریں، نہیں کریں؟ نہیں، الیکشن میں میرا ہم کھڑے مشورہ ہوئے ہیں، نہیں ہم ہو، اس کے لیے کوئی آپ اچھی تجویز دے دیں. میری تجویز یہ ہے کہ اس میں اگر 20 جگہ کھڑے ہو رہے ہیں تو اینالائز کر لیں اور 10 جگہ جائیں، تاکہ 18 سیٹیں نہ آ رہے ہیں، اور 10 میں سے آپ 3 4 5 اور آ جائیں گے. بھائی دیکھو نا، وسائل انسانی اور وسائل مالی یہ چاہیے. آپ تو کسی کو پیسے دے کے پولنگ ایجنٹ نہیں بنا سکتے، نہ وہاں بٹھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ لوگ تو ہزاروں روپے پر ڈے دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، اور وہ پھر ان کی حرکتوں کے مطابق وہاں بھی عمل کرتے ہیں. اور آپ نے بٹھانا ہے اپنے ہی بندے جو کہ والنٹری کام کر رہے ہیں. تو وہ جن کو بٹھانا ہے نا، میری یہاں بھی تھوڑی سی اختلاف ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ کریں ایک ہفتہ کہ تم نے پولنگ ایجنٹ بننا ہے تو یہ ہونا ہے، وہاں کا انچارج ہونا ہے تو یہ ہونا ہے، اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہے. یہ نہیں، میں نے تو یہ دیکھا نا، وہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو اسے 1 2 دن پہلے پوچھتے ہیں اچھا وہ خواتین میں خاتون چاہیے تو آپ بھیج سکتے ہیں؟ اچھا بھائی بھیج دیتے ہیں. لیکن یار اس کو تو علی پہ بتایا ہی نہیں. تو وہاں جو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں حراف، وہ آپ کی ان کو وہ ٹیک اوور کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے 2 باتیں لازم میرے دل میں آتی ہیں کہ ایک تو فوکس کر لیں، نمبر 1، اور نمبر 2 جنہوں کو آپ نے بنانا ہے پولنگ ایجنٹ، جن کی ذمہ داریاں اس دن لگنی ہے. دیکھیں پچھلا سارا کیا ہوا جو ہے اس دن کی کمزوری سے لڑ جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے. تو وہ بندے جو ہیں پہلے سے ہی طے کر لیں، پھر ان کو پولنگ ایجنٹ بنانا ہے، آفیسر بنانا ہے، جو بھی انتظامیہ میں لوگوں کو لانا ہے، اس کی ایک ہفتہ بھر ٹریننگ ضرور کریں. ان کو بتائیں تمہاری رائٹس کیا ہیں، کیا روکنا ہے، کیا نہیں روکنا ہے. تو انشاءاللہ وہ جو نیچے جا کے ووٹوں کی گنتی ڈالنے میں
गड़बड़ होती है या और मामलात होते हैं तो ये उसको रोक सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे अर्ज़ में है कि इसमें आप करें और फोकस करके, और अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। फिर आगे जाके वो जगह आपको 6 या 7 जगह पे आप हो जाए ना मजबूत, तो लाजमी आइंदा जाके वो अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ इलाके में मुक्काती है, कितने अरसे से लगा हुआ, और वो खैर के कामों में भी चल रहे हैं, अल खिदमत के मामले में चल रहा है, और बाकी चीज़ों में भी। तो उनकी अच्छी एक वो है, तो वहाँ किसी को बदले नहीं, वहाँ वही हो, या अपने किसी वजह से आप सोचेंगे जी फलां ज़्यादा ठीक है, लेकिन उसका बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी इसमें। इंशाअल्लाह। और तो जो लोग हमें अगर वोट देना चाहें या मुझे वोट देने आए तो वो क्यों वोट दें? आपका क्या, आप माजी की बुनियाद पे क्या मशवरा दे सकते हैं? माजी की बुनियाद में ये कि जिस एरिया में आप हैं वहाँ आपके बारे में सही अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। अगर वहाँ उनको नाम ही मिल गया बस इरफान अल्लाह वाला, और बाकी उनको पता ही नहीं कि इनकी बिज़नेस क्या है, इनके मादी में इन्होंने क्या किया है, ये किस तरह के लोग हैं, तो उसमें आपकी जो माशाअल्लाह फैमिली बैकग्राउंड है वो भी पता चले लोगों को, आपके अपने जो मामलात हैं कि ये चीज़ें हुई हैं वो भी पता लगे, ताकि उनको इल्म हो जाए कि ये जो बंदा है ये सही है। तो फिर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि आप मुझे जानते हैं? हाँ, वो तो जो मैं आपको जानता हूँ अपने जमात के कामों के हवाले से या बिज़नेस फोरम के हवाले से या जो भी, तो मैं तो उनको बताऊँगा हाँ जी ये चीज़ है, तो वही हम रिकॉर्ड करा रहे हैं आपसे, तो वो इंशाअल्लाह उसमें ठीक होगा। देखो ना, मैं भी आपको उतना नहीं जानता जितना मुझे जानना चाहिए। तो आप जितना जानते हैं उसके बारे में बताइए। नहीं, उसमें तो मैं जो जानता हूँ माशाअल्लाह आप एक अच्छे तबीयत और अच्छे अखलाक और अच्छे काम के बंदे हैं। बिज़नेस के हवाले से आपका मुनासिब और अच्छा काम है, सिलसिला है। हमारे बिज़नेस फोरम के हवाले से भी आपकी उसमें इनपुट है, उसके बेहतरी के लिए भी आपने किया। फिर आप लोगों ने जो यहाँ सोशली काम किए, वो फैंटा वगैरह जो अरेंज किए, उसमें फैमिलीज़ को बुलाने की अरेंज किए, उसमें आप बड़े एक्टिव रहे। तो मेरे पास तो आपकी प्लस है, माइनस सिर्फ ये है कि कभी कभार हमारे बिज़नेस फोरम के हवाले से आप बिज़नेस फोरम की प्रायोरिटी को छोड़ के जमात की प्रायोरिटी में जाते थे, तो वो एक मेरे बिज़नेस फोरम के हवाले से थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। और हमें आपके घर वालों का भी पता है माशाल्लाह, आपके अपने बच्चों के बारे में भी पता है अल्लाह के फजल से। तो आप में कोई कबायर नहीं है जो मेरे इल्म में हो, उसके अलावा अगर हैं तो अल्लाह जानता है। तो मैं तो आपके बारे में यही बता सकता हूँ कि अब माजी जो आपका है वो पॉजिटिव है और अच्छा है। अब आगे अल्लाह जानते हैं, आप कुतब हो जाएंगे कि आप शैतान हो जाएंगे, वो अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, कोई ऐसी बातें ना हो कि आपको वहाँ से गड़बड़ हो जाए। लेकिन मतलब मैं होता तो मैं आप ही को वोट देता उस हल्के में। और चाहे आप जमात में होते चाहे ना होते, देखें जमात के बाहर भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, भले लोग हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यार वो यूँ है। और जमात के बारे में भी मैं कहता हूँ, और आप लोग भी ज़रूर कहें कि जमात में लोग हैं वो भी इंसान हैं, इसी मुआशरे के, इसी उसमें पिस के निकल रहे हैं, तो उसमें बुरे लोग हैं। 100 में से अगर जमात के लोग हैं तो उसमें 100 के जमात के लोगों में से 15%, 10%, 20% गलत लोग हैं जो गलत काम भी करते हैं, जो झूठे भी हैं, जो सारा है। ये सारे फरिश्ते नहीं हैं कि आप बोलेंगे वो जमात का आदमी है तो ये यूँ क्यों हो गया। तो मैं तो कहता हूँ लोगों से कि देखें अगर जमात में ये मसला है तो इंसानों की जमात है भाई, और आप दूसरी पार्टियाँ ले लें और उसमें देख लें, पीपल पार्टी ले लें। उसमें अगर मैं जो जानता हूँ ज़ाती तौर पे भी, जो मैंने भुगता भी है, उसमें 50-60% गड़बड़ लोग हैं, 70% उनका दीन के हवाले से और मामलात के हवाले से नहीं है। वो तो उनके जो लीडर ही था वो सबसे बड़ा विक्टिमाइजेशन था,
اور مغرور تھا، تکبر والا تھا، تو کہاں سے غلط بات چلی ہے؟ اسی طرح اگر نون لیگ ہے تو اس میں بھی لوگ ہیں، اس میں 40 خراب ہوں گے، 35 خراب ہوں گے، لیکن جماعت کے مقابلے میں وہاں زیادہ پرسنٹیج ہے خراب لوگوں کی، یہاں جو ہے وہ کم لوگوں کی پرسنٹیج ہے. تو یہ ہے. پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا، جو آپ تو خیر ماشاء اللہ اس میں ایکٹیو ہیں، میں تو اب نہیں ہوں، ہمارے ایک کلچر پیدا ہونا چاہیے سزا اور جزا کا، جو کہ ہمارے یہاں کم ہے. میری ذاتی اس میں سے گزر ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں نا سمہاؤ جماعت سے نکال دینے کا معاملہ بڑا کم ہے. اس کی جو بھی حکمت ہوگی، لیکن اگر ایک آدمی پروو ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اس نے یہی چیزیں کی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اس کی چھٹی کر دیں. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی بھی چھٹی نہیں ہوتی کئی دفعہ، اور وہ رہتا ہے، اور وہی خرابی کا باعث بنتا ہے جماعت کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جو ہمارے یہاں ہے کمزوریاں، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، اور جو اچھی باتیں ہیں تو وہ بتائی بھی جائیں، ٹھیک کی جائیں. جزاک اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح بالکل آپ جتنا جانتے ہیں، جو ماضی جانتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی ہاں کہ ویسا ہی مستقبل ویسا ہے ہی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ اب میرا آپ